لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کی حیات اور آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ باتیں گزارش کی گئی۔ اس سلسلے میں آج آپ کے اقوال اور ارشادات کے حوالے سے آپ کی چند احادیث اور ان کا مختصر ترجمہ پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ ذوات مقدسہ اور پورا سلسلہ عصمت و طہارت اپنے زمانے میں تمام افراد سے زیادہ نمایاں اور جملہ صفات کمال میں سب سے زیادہ فضائل و کمالات کا حامل گھرانہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت بھی اپنے ابوجد کی طرح تمام صفات کمال میں یکتائے روزگار ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، علم، شجاعت، عبادت، زہد، تقوی، ریاضت، جود و سخاوت اور نہ جانے کتنے صفات، گویا جو بھی خصوصیت یا جو بھی اچھی صفت دنیا میں فرض کی جا سکتی ہے وہ اس گھرانے میں اور اس شخصیت میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں مشہور روایت ہے، لو کان الحسن شخصا لکان حسن، اگر دنیا کی تمام اچھائیوں کو پیکر بشریت میں ڈھال دیا جاتا تو وہ حسن ابن علی علیہ السلام کی شخصیت ہوتی۔ لہٰذا جس طرح عبادات و ریاضیات میں آپ کی شخصیت سب سے نمایاں ہے، اسی طرح اقوال و ارشادات اور فصاحت و بلاغت سے متعلق آپ کے بیانات بھی پوری دنیا کے لیے بہترین درس اور بہترین پیغامات کے حامل ہیں۔ آج اس موقع پر آپ کی زندگی سے متعلق آپ کے ارشادات اور آپ کی چند احادیث کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ پوری دنیا کو عبادت کا پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جو اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، خداوند عالم ساری کائنات کو اس کا اطاعت گزار بنا دیتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا پہ اس کی حکومت ہو، اگر انسان چاہتا ہے ساری دنیا اس کے تحت فرمان قرار پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ خود پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت کی منزل میں آگے بڑھ جائے۔ اگر انسان خداوند عالم کا عبادت گزار بن جائے گا تو خداوند عالم ساری دنیا کو اس کا اطاعت گزار بنا دے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان، ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ، خاص طور پہ اس مبارک مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اس حوالے سے کہ ماہ رمضان کی حیثیت آپ کی زندگی میں کیا ہے، ماہ رمضان کی اہمیت آپ کی زندگی میں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے مسابقے اور کمپٹیشن کا ایک میدان ہے۔ جب تک انسان مسابقے اور کمپٹیشن کے میدان میں نہیں جاتا، اس وقت تک اس کی صلاحیتیں نہیں کھلتی۔ مسابقے اور کمپٹیشن کے میدان میں انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کامیابی کی منزلیں سر کر سکتا ہے، یا خدا نخواستہ اپنی ناکامیوں کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے کامیابیوں کی طرف بڑھنے کا ایک میدان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ، خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے بندوں کے لیے اپنی اطاعت کی منزل میں آگے بڑھنے کا میدان قرار دیا ہے۔ فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَىٰ مَرْضَاتِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں اس مہینے میں جو خداوند عالم کی اطاعت کے ذریعے اس کی رضا اور خوشنودی کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ افراد وہ ہیں فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا وَقَصَرَ آخَرُونَ فَخَابُوا، ایک قوم وہ ہے جو آگے بڑھتے ہوئے رضائے پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو رضائے پروردگار کی طرف بڑھنے کی منزل میں اپنے قدم وہاں تک نہیں پہنچا سکتے اور نقصان کا شکار ہو کے ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پیغامات دیے ہیں، ان پیغامات میں ایک اہم ترین پیغام یہ ہے، تعلموا العلم فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا حِفْظَهُ فَاكْتُبُوهُ وَضَعُوهُ فِي بُيُوتِكُمْ، علم سیکھو، علم حاصل کرو، اگر تمہارے اندر محفوظ رکھنے کی، اسے یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے
تو اسے لکھ کر اپنے گھر میں محفوظ رکھ لو۔ علم ہمیشہ کام آتا ہے، اگر قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کو تحریر کر کے اپنے گھر میں رکھ لو۔ اخلاقی پیغامات سے متعلق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہلاک المرء فی ثلاث، انسان کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہوتی ہے، الکبر والحرص والحسد، تکبر کی بنیاد پر انسان ہلاک ہوتا ہے، لالچ کی بنیاد پر انسان ہلاک ہوتا ہے، اور حسد کی بنیاد پر انسان ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ ان تینوں خصوصیات کے بارے میں آپ مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فالکبر ہلاک الدین، کبر کی بنیاد پر انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، وبہ لعن ابلیس، اور اسی تکبر کی بنیاد پر ابلیس پر لعنت کی گئی ہے۔ والحرص عدو النفس، لالچ انسان کا دشمن ہے، انسان کی جان کا دشمن ہے، وبہ خرج آدم من الجنہ، اسی لالچ کی بنیاد پر جناب آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ والحسد رائد السوء، حسد انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ومنہ قتل قابیل و حابیل، اور اسی حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ان پیغامات کی طرف توجہ دی جائے تو انسان اپنی زندگی میں کامیابیوں کی منزلیں سر کر سکتا ہے۔ ایک اور مختصر حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، العار اہون من النار، ذلیل ہو جانا جہنم میں چلے جانے سے بہتر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ ارشاد شاید دنیا نے اس حوالے سے نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام نے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے 2 جملے ارشاد فرمائے ہیں، القتل اولا من رکوب العار، قتل ہو جانا ذلیل ہو جانے سے بہتر ہے۔ دوسرا جملہ اسی پہلے جملے کی وضاحت ہے، والعار اولا من دخول النار، اور ذلیل ہو جانا جہنم میں چلے جانے سے بہتر ہے۔ گویا امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے کو انسان کسی بھی طرح جہنم کی آگ سے بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی اطاعت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے انسان اپنی زندگی میں وہ تمام اعمال انجام دے جن سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اس جہنم کی آگ سے بچنے کا بہترین موقع ہے۔ الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے مقابلے میں سپر ہے، لہٰذا اگر انسان اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کی اطاعت کی منزل کی طرف بڑھتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو رحمت پروردگار، کرم پروردگار اس کے شامل حال ہوتا ہے، اور اس کی مغفرت اور اس پر رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔